اب کسی کلام کی عظمت کا دوسرا پہلو ہو سکتا ہے اس کی افادیت کے اعتبار سے، اس سے فائدہ کیا ہوگا نوع انسانی کے لیے۔ دیکھیے دو آیات، یہ عظیم خزانے ہیں عظمت قرآن کے، سورہ یونس میں، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ 4 الفاظ نوٹ کر لیجئے۔ اے لوگو، آ گئی ہے تمہارے پاس وہ چیز تمہارے رب کی طرف سے جو موعظہ ہے۔ موعظہ کسے کہتے ہیں؟ نصیحت۔ اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے ترتیب کیا ہے۔ نصیحت اسے کہتے ہیں، جی رہا نہیں جا رہا، میں نے اس کی ترتیب بدلی ہوئی ہے۔ مجھے یاد دلایا ایک صاحب نے کہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کا بیان تو رہ گیا، وہ رہا نہیں، میں نے پڑھا کسی اور ترتیب سے تھا، بیان کسی اور ترتیب سے کر رہا ہوں۔ پڑھنے میں 4، 2 اور 1، اور اب جو میں بیان کر رہا ہوں پہلے 1 آیت سورہ حشر کی جو بیان کی، اب 2 آیات ہیں سورہ یونس کی۔ لوگوں، تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظت، اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کے لیے علاج۔ توجہ کیجئے گا، ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ صرف ایک مقدس کتاب، ایک حصول ثواب یا ایصال ثواب کا آلہ۔ قرآن ہے کیا؟ نمبر 1 موعظہ۔ موعظہ کسے کہتے ہیں؟ وعظ اسے کہتے ہیں وہ بات جس سے دل نرم ہو جائے، دل کے اندر گداز پیدا کرنے والی شے۔ وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ سے اعلیٰ حکیمانہ بات کسی سے کہی جائے، دل سخت ہے، اثر نہیں ہوگا، ایک کرسٹ آ جاتا ہے انسان کے دل کے اوپر۔ جیسے کہ یہود کے علماء کے بارے میں فرمایا گیا، ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء۔ اے لوگوں، پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے، پھر وہ پتھروں کے مانند سخت ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، اس لیے کہ پتھروں میں تو وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، پتھروں میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے پانی بہ نکلتا ہے۔ پتھر تو اس طرح کے ہیں، لیکن انسان کا دل جب سخت ہو جائے، جب پتھر بن جائے، تو کوئی شے دنیا کی اس کی سختی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پہلے اس سختی کو نرم کریں گے، جیسے زمین ہے چٹیل زمین، اس زمین کے اندر ہل چلے گا تو بارش جو ہے فائدہ دے گی، اس کو آپ زمین کو نرم کرتے ہیں تاکہ وہ بارش کو جذب کرے، ورنہ چٹیل زمین ہے سخت، وہ پانی بہ جائے گا اور وہ زمین کے اندر جذب نہیں ہوگا۔ تو پہلا لفظ استعمال کیا موعظہ۔ یہ قرآن واعظ ہے، نصیحت ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے، دلوں پر جو کرسٹ آ گیا ہے سخت اسے توڑتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ پھر جب یہ جذب ہوتا ہے، شفاء لما فی الصدور، جو سینے کے روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ قرآن کہتا ہے خود فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے۔ یہ قرآن ہے جو دلوں کی سختی کو ختم کرے گا، گداز پیدا کرے گا۔ وہ ذات بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو خبردار کرے۔ وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا، اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ اپنے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا، اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا۔ صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست۔ قوال سے جو کچھ مل رہا ہے، حال آ رہا ہے، مستی آ رہی ہے، کیف اور سرور حاصل ہو گیا ہے۔ صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست۔ لیکن یہ کہ اس کی محفل میں در نمی سازد بقرآن محفلش، اس کی محفل میں قرآن کا کہیں گزر نہیں ہے۔ جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک محفل ہوتی تھی، محفل سماع۔ وہ محفل سماع کیا تھی؟ حضور صحابہ سے فرمائش کر کر کے قرآن سنتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ مجھے ایک مرتبہ حکم دیا حضور نے کہ قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، مجھے کسی اور سے سن کر کچھ اور لطف حاصل ہوتا ہے۔ اب امتثال امر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی۔ 41ویں آیت پر پہنچے، چشم تصور سے دیکھیے کہ حضور بھی تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی محفل ہے، اور صحابہ کیسے بیٹھا کرتے تھے ادب کے ساتھ۔ ایک روایت میں الفاظ آئے، ایسے بیٹھتے تھے ساکت و صامت ہو کر، بالکل خاموش، سکون، ساکن اور ساکت اور صامت، کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ذرا جنبش کریں گے تو پرندہ اڑ جائے گا، اس ادب کے ساتھ۔ تو وہ محفل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود گردن نیچی کیے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف۔ آپ کو یہ ٹیسٹیفائی کرنا ہوگا کہ اللہ تیرا جو کلام میرے پاس آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، اب ان کی ذمہ داری ہے
دے آر اکاؤنٹیبل, دے آر ریسپانسبل. اس پر حضور نے فوراً فرمایا حسبک حسبک, بس کرو بس کرو. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھا حضور کے آنکھوں سے آنسو روا تھے. کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس مدعی رسالت نے بنا لی ہیں, اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے. یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے جمع کر رکھا ہے اور وہ صبح و شام اس کو لکھوائی جاتی ہیں. کہہ دو کہ اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے. بے شک وہ بخشنے والا ہے, مہربان ہے.